اچھا غور کریں، علماء بھی بیٹھے کہ یہاں قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، لقد من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا، لقد من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا، اللہ نے احسان فرمایا. صحابہ یہی لفظ استعمال کر رہے ہیں، مننا علینا بکا، گویا کہ صاحب کی طرف اشارہ بھی، مننا علینا بکا، حضور جو رب نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے محفل سجا کر بیٹھے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے محفل سجا کر بیٹھے. احسان نیا نیا ہو تو یاد رہتا ہے، پرانا ہو جائے تو احساس کم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے انسان. اللہ نے بیٹا دیا، بڑی مرادوں کے بعد، بڑی منتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد بڑی خوشی ہے، پورے محلے میں مٹھائی کھلائے، لیکن ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ احساس کم ہو جائے یا ختم ہی ہو جائے کہ میرے پاس اولاد کی نعمت موجود ہے. نیا نیا ہے تو یاد ہے، انسان کی فطرت ہے، کسی نے کسی کو نوکری لگوا دی ابھی تو احساس ہے، لیکن ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ بھول جائے کہ اس کا مجھ پر احسان ہے، اس نے مجھے نوکری لگوایا تھا، ابھی یاد ہے، وقت کے ساتھ بھول جائے. کسی نے کسی کو قرضہ دیا، اس کی مشکل ٹل گئی، ابھی تو یاد ہے، لیکن ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ بھول جائے کہ اس نے مجھے قرضہ دیا تو میری مشکل ٹل گئی. کسی نے کسی سے پڑھا ہے، استاد ہے، وہ استاد ہے. مولا علی تو فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، چاہے اپنے پاس رکھے چاہے مجھے بیچ دے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے 3 باپ ہیں، تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ کہ جس نے جو تمہاری ولادت کا سبب بنا، ایک وہ ہے جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی یعنی سسر تمہارا، اور تیسرا وہ ہے جس نے تمہیں علم سکھایا. استاد محسن ہے، جب پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یاد ہو، ہاتھ بھی چومے، پاؤں بھی چومے، لیکن پڑھ کے فارغ ہو جائیں، اپنے علاقے میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے استاد سے رابطہ ہی نہ رہے، بعد میں بھول ہی جائے کہ میں نے کن کن سے پڑھا، یاد بھی نہ رہے، احساس کم ہو جائے. انسان کی فطرت ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جو احسان دیر تک یاد رہتا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. یار 20 سال پہلے میں نے احسان کیا تھا، اور آج بھی جب بھی ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کل میں نے اس پر احسان کیا. یاد رکھا، دیر تک احسان کو یاد رکھے، لوگ اسے پسند کرتے کہ دیر تک یاد ہے. اب مجھے کہنے دیں، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے اس نعمت کو خود دیکھا تھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے ڈوبے سورج کو واپس پلٹتے دیکھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے حضور کی محبت میں کھجور کے تنے کو بلک بلک کر روتے سنا تھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے بکریوں کو حضور کو سجدہ کرتے دیکھا تھا، صحابہ تو وہ ہیں حضور کا اشارہ پا کر جنہوں نے درخت کو جڑیں اکھیڑ کر حضور کے قدموں میں حاضر ہوتے دیکھا تھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے ہرنی کو فریاد کرتے سنا تھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے اونٹ کو مالک کی شکایت کرتے سنا تھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے بکریوں کو سجدہ کرتے دیکھا تھا. جب وہ صحابہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے محفلیں سجا کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں، رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد 15ویں صدی کے اندر اگر حضور کے غلام محفلیں سجا کر اس نعمت کا شکر ادا کریں گے تو رب کتنا راضی ہو کہ محبوب کی نعمت ملے، صدیاں گزر گئی، نعمت ملے، صدیاں گزر گئی. آج بھی محبوب کے غلام محفلیں سجا کر اپنا رب کا شکر ادا کر رہے. مالک تیرا بڑا احسان ہے، تو نے اپنے محبوب کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، تیرا بڑا احسان. آج بھی شکر ادا کر رہے.